بڑی محبت کے ساتھ ہماری محفل میں جلوہ گری فرما رہے ہیں. میں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید محمد ذیشان المجتبیٰ شاہ صاحب کو آج اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. تشریف رکھیے اب آپ سارے دوست جو کھڑے ہیں, بڑی مہربانی, تاکہ گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اسی طرح جڑا رہے. شاہ صاحب آگئے. اللہ پاک شاہ صاحب کے قدموں کا صدقہ ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صدر مجلس, میر محفل, جان محفل, پیر طریقت, جگر گوشائے محسن اہل سنت, پیکر خلوص و محبت حضرت قبلہ پیر سید محمد ذیشان المجتبیٰ دامت برکاتہم العالیہ, زیب سجادہ آستانہ عالیہ والٹن شریف, دیگر مہمانان گرامی دی تشریف آوری اور شاجی دی جلوہ گری آج دی اس حسین اور خوبصورت بزم دے حسن وچ اضافہ. اللہ آپ دا سایہ دراز فرمائے. گرامی قدر بزرگوں, تمام ادیان و مذاہب چوں سچا, سچا اور سب تو اچا دین صرف اور صرف دین اسلام. دین, تھوڑا جے ہولی بولو آواز باہر نہ چلی جائے. دین اسلام. اسلام دے دامن نال اٹیچ بے شمار فرقے, لا تعداد فرقیاں, ان گنت جماعتاں, بے حساب لشکر, لیکن دین اسلام دے فریم اچ پرفیکٹ ایڈجسٹ قرآن و حدیث دی روشنی نال, آل رسول دیاں لازوال قربانیاں نال, اصحاب رسول دے اخلاص نال, اولیاء کاملین دی محنت و لگن نال سجیا حسین گلدستہ بحمدہ تعالی عقائد و نظریات و معمولات اہل سنت. سبحان اللہ ہولیہ کھڑا ہے. اذا تعلق الحمدللہ اہل سنت اور دے عقائد اور نظریات دا, اسی اللہ رسول دے کرم اور اولیاء کاملین دی صحبت و قربت دی بنیاد دے اس بات نو محبت نال دنیا دے سامنے عرض کرنے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ایک ایسا پرامن قبیلہ اور ایسی پاکیزہ فکر دے حامل لوگ کہ کوئی بھی دوست قرآن مجید دی کوئی آیت دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کرے, جیڑی اس تلاوت کیتی گئی آیات دے حروف دی خوشبوئے او دا نا عقیدہ اہل سنت. اس تو بھی ہولی آخوتے تو اڈا حق ہے. ہر ایک نو اپنے اپنے عقائد اور نظریات تے فخر ہے. اسی برملا آکھنے ہاں کیونکہ اہل سنت و جماعت دے ایک ترہ امتیاز ہے. اسی آل رسول, اصحاب رسول دی خوبصورت تعلیمات دے خوبصورت ستارے اولیاء کاملین نال انہ دیاں نسلہ تک دا احترام اور پیار کرنے ہیں. کیوں؟ اس واسطے نہیں کہ انہ سنوں پراپرٹیاں دیتی ہیں, کسے بھی صاحب مزار نال احترام دا رشتہ اس واسطے نہیں کہ انہ سنوں پلازے زری زمینہ دیتی ہیں. آخر کی وجہ ہے؟ اکابرین اولیاء کاملین دی اولاد نال چوتھی پنجویں دسویں ویویں پیڑی تو بعد بھی ایسا احترام دا رشتہ نہیں توڑ دے. کیوں؟ کہ انہ دے بزرگاں نے سانو الحمدللہ الحمدللہ فنکاراں گلوکاراں اداکاراں والا دین نہیں دیتا, انہ سانو مصطفیٰ دے یاراں والا دین دیتا. یہ دیتے سانو فخر ہے, یہ دیتے سانو ہولی ہولی بولو. اچھا یہ میں تو گل پیشگی دس دیاں, اہل سنت دے نقیب خطیب قرہ تو انہوں سارے اکھنگے اچھی سبحان اللہ. پوری اہل سنت صرف میں فرد واحد ہاں کہ میں ہمیشہ نہ سبحان اللہ ہولی آکھو, اے میں کو فوت نہ ہو جائے تو اڈے جو.
اس تو بھی ہولی آکھو، آکھو سارے لیکن ہولی آکھو تاکہ آواز بار نہ چلی جائے۔ گرامی قدر بزرگو، اور جیڑا عقیدہ تے نظریہ ساڑھے تک پہنچے، اسا انجینئر بن جائیے، ڈاکٹر بن جائیے، پائلٹ بن جائیے، بہت بڑے تعلیمی دنیا وچ جتنا مرضی اچھے چلے جائیے، کامیابی کامرانی اور بزرگاں دی خوبصورت تعلیمات نال وفا ادو ہوئے گی جدو اسا اے سچا تے سچا عقیدہ اپنی نسل وچ منتقل کرنے وچ کامیاب ہو گئے۔ اور ایسے لوگ حق نواز انصاری صاحب جیسے لوگ، ایسے لوگ یقیناً قابل مبارک بعد نے کہ جڑے توانو مینو بٹھا کے چند گلاں سرکار دے ذکر عظمت تے رفت دیاں نال انہاں دی روشنی چو اہل سنت دے حسین عقیدے نو نسل تک منتقل کرن دی کوشش کرن دا اہتمام کر دینے تے سانو بھی چاہیے کہ ایسے سٹیج اور ایسے معاملات تو سانو دامن جھاڑ کے نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنے لئی اور اپنی نسل لئی روحانی غذا بھی لے کے جانا چاہیے۔ گرامی قدر بزرگو، آئے کریمہ تلاوت کرن دا اعزاز حاصل کیتا اور ایدے اندر تساں جھلک دا چمک دا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور پھر اس عقیدے نو ساڑھے تک پہنچاون والے او حسین عارفین وچو میں صرف ایک دو اشارہ کر کے اپنا ٹائم توڑا قیمتی ٹائم بچا کے میں اجازت لماں گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، او اللہ جنہیں مبعوث فرمایا ایک ایسا اعلیٰ اور کامل اور عرفہ انسان ان پڑھا وچ مبعوث فرما کے انہوں نے عزت تے عظمت والا بنا دیتا۔ اللہ نے اللہ فرما رہے ہیں، میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں میرا تعارف کیے۔ ہن ذرا خود غور فرماؤ، لوگاں نے توحید بیان کرن لئی بھی کی کوشش اور کابشہ کی دیا، ہر ایک دا اپنا اپنا سٹائل۔ کہیں آکھے اللہ ہوئے جیڑا مکھیاں دے پر بناندہ ہے، کہیں آکھے اللہ ہوئے جیڑا مچھر بناندہ ہے، کہیں توحید بیان کر کے کہ اللہ ہوئے جیڑا دھیاں پتر دیندہ ہے، اللہ ہوئے جیڑا کائنات وچ پہاڑاں تے زمینہ دیاں اے پنہائیاں دا خالق ہے۔ لیکن اللہ دے کول پوچھو یا اللہ تیرا تعارف، اللہ فرماندہ ہے اے تعارف میرا ہے کہ میں محمد عربی دا رب سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تسی دسو توحید خدا دی ہے، تعارف خدا دا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ہوں کہ جنہیں مصطفیٰ بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ایک اور بات بھی سن لو، اگر کوئی بندہ ادھے میں کوئی شک نہیں، ہر شے مکھیاں مچھر چھوٹے بڑے ہر شے اللہ نے بنائی، لیکن اگر کوئی فیصل مسجد بنان والا یا پھر مینار پاکستان نو ڈیزائن کرن والے دا تعارف کروان دے ہو یا بندہ آکھے جناب اے بہت قابل آرکیٹیکٹ ہے، گلیاں بڑیاں سونیاں بناندہ ہے، نالیاں بڑیاں سونیاں بناندہ ہے، تسی دسو اس آرکیٹیکٹ تے انجینئر نے لتر پھیرنے کے نہیں؟ بندے دیا پترا میرا تعارف کروانا ہی تے کوئی خوبصورت بلڈنگ دا نال ہے، میرا تعارف کرانا ہی تے کوئی خوبصورت بلند و بال مینار دا نال ہے، وہ تینوں میرے تعارف لئی لبیاں یہ نالیاں نے؟ خالق کل دا تعارف کران لگیا لوگ بیچارے اس قدر جہالت دے مارے نے، کیونکہ او سمجھ دینے لباں تے مصطفیٰ دا نہ آگیا تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے لوگاں نو دسو اللہ ہووے جنہیں مصطفیٰ نو مبعوث فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ نو مبعوث فرمایا۔ اور قرآن مجید دا انداز دیکھو، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ کدے کدے قرآن تے بھی سبحان اللہ آخ دیتی کرو، سبحان اللہ۔ آخر صرف وہ جنہوں قرآن سن کے سکون ملے تک ایسا لوگاں نو آخ سکیے کہ ساڑی قوم اجے قرآن سن دی الحمدللہ۔
جنہوں ماں نے قرآن دی لوری دیتی ہے وہ اچھا منہ کر کے آکھے باقی منہ ذرا تلے کر لو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. خالق کائنات فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. او اللہ جنہیں دین حق دے کے مصطفیٰ نو کائنات چ بھیجیا. فرمایا میرا تعارف کملی والا ہے. کتے فرماتے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. او اللہ جی نے ان پڑھا وچ عزت عظمت والا رسول بھیجیا. کتے تعارف فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کتے حکم فرماتا ہے او اللہ مصطفیٰ دی بات کر کے آندہ ہے سونے اللہ عمرو کا تیری جوانی دی قسم ہے میرا تعارف انج تے کائنات دا خالق وی میں پہاڑاں دیاں چوٹیاں دا مالک وی میں سمندراں دیاں گہرائیاں دا مالک وی میں عزتاں ذلتاں دیون والا وی میں. او بے نیاز رب چاہے تے اسیر نو وزیر چا بناوے چاہے تے وزیر نو اسیر چا بناوے. اودیاں بے نیازیاں کون جان سکدا ہے لیکن خود فرماندا ہے میرا تعارف ہے میرا مصطفیٰ. او اللہ جنہیں مصطفیٰ نو مبعوث فرمایا بر صغیر دی اندر جڑا عقیدہ حسین سن صوفیات اولیاء نے دیتا ہے. یہ کہ کچھ لوگ انگریز دے دسترخوان تے پلن والے انہاں توحید بیان کر کے آکھیا حمد ہے اس خدا کی بھائی جس نے گائے بنائی. لیکن کچے حجرے دا غیرت مند مکین امام احمد رضا بولیا فرمایا او اے توحید نہیں جے ظالم ہو. یہ توحید پوچھنا چاہتے ہو تو قرآنی آیات دے زیر سایہ پھر ویکھو اللہ فرماتا ہے میں مصطفیٰ نو بھیجیا کویا خدا دا تعارف مصطفیٰ بن کے آیا. احمد رضا فرماتے نے ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آشتا بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا. وہ کنواری پاک مریم وہ نفاخت فیہ قادم ہے عجب نشان آزم مگر آمنہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا تجھے یک یک بنایا کوئی تجھی سا کون آیا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا نبی یا نبی. فرمایا میرا تعارف مصطفیٰ نے عظمت مصطفیٰ رفات مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ جدو ویکھ دے جاؤ گے ویکھن والے ایگی آکھیا جدا شاہکار ایڈا آلہ ہے او دا پروردگار کیسا ہوئے گا. اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامم
الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان اللہ. ایسا نبی آیا جڑا اس کائنات عالم دے مزاج تے ماحول نو بدلیا. ان پڑھا وچ آیا تے کائنات دے دانشور بنایا. ان پڑھا وچ آیا تے لوگاں نو شعور علم دا نور عطا فرمایا. نبی دے پیارے غلامو یونیورسٹیاں تے کالج تے بڑے بڑے سکول تے ادارے لائق سٹوڈنٹس نو رکھ دینے نالائق نو کڈ دیندے نے. لیکن جنہاں نو رکھ دینے صرف ظاہر دی کوشش کردے نے بدل جاوے او دا سٹائل بدلے او دے نشست و برخاست دے انداز بدلے. ایک کائنات ایسا استاذ کامل ہے جنہیں نگاہ سٹی ہے انہاں لوگاں دا ظاہر بھی پاک فرمایا ہے باطن بھی پاک فرمایا ہے. قرآن دا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کتاب دا علم بھی رکھدا ہے. ان پڑھا بیچارے کتاب دا علم بھی رکھدا ہے. ان پڑھا بیچارہ ہے اے استاذ بھی ہے. ان پڑھا بیچارہ ہے اے معلم بھی ہے. ان پڑھا بیچارہ ہے انہیں سب کچھ سکھایا. آیا ان پڑھا بیچے یا اللہ تے خود کتھوں پڑھ کے آیا ہے. یونیورسٹی کالج ایک تنظیم کسے جناب دانشگاہ تے نہیں گیا. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رب کائنات نے اس انسان کامل نو مقصود کائنات نو اللہ نے خود علم عطا فرمایا. انسان دی تخلیق بعد چے محمد دا علم پہلے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اے انپڑھا نو پاک کرے. کیسے لوگ نصاب ایک استاذ ایک کوئی شجاعت دا تاجدار کوئی عدالت دا سلطان کوئی سخاوت دا بادشاہ کوئی ایڈمنسٹریشن دی دنیا وچ بے مثال کوئی تجارت دی دنیا وچ بے مثال. انسان کامل دی صحبت تے قربت نے لوگاں دے دل انج بدلے. مدتاں تو ایک دوجے دے دشمن سن. نکی نکی گل تو مدت آئے دراز تک جنہاں دے تیر کمانا تو باغر رہندے نے. چل دے ہوئے جانوراں دا گوشت کٹ کے کھامن والے معمولی گل تو مدت آئے دراز جنگ و جدل وچ مصروف رہن والے. انسان کامل دی صحبت نے انج بدلیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. قرآن آدھا اے نبی دی آمد تو پہلے گمراہ سن لیکن گوجرہ دی دھرتی دے غیور مسلمانوں اپنے بستر تے گھر تے سکون تے نیند چھوڑ کے رسول اللہ دے پاک ذکر چاون والے ہو. قرآن دی اس جملے تے غور کرو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی دی آمد تو پہلے او لوگ گمراہ سن. نبی دی قربت تے صحبت ملی ہے. کائنات عالم دے عزیر ہیرو تے رہنما بن گئے. جدو نبی آ گیا ہن کوئی کلمہ پڑھ کے بھی گمراہ ہوئے تے کتنا بد نصیب ہے. کلمہ بھی پڑھے تے برباد ہوئے کتنا بد نصیب ہے. کلمہ بھی پڑھے تے بد اخلاق تے بد کردار ہوئے کتنا بد نصیب ہے. کلمہ بھی پڑھے تے زنا شراب ریاکاری دی علت نال سود خوری دی لعنت نال تعلق ہوئے کتنا بد نصیب ہے. میرے نبی دے پیارے غلاموں تباہی تو بربادی تو بچنا چاہتی ہے امت. پھر قرآن پھر اعلان کر رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آؤ دامن محمدی نال وابستہ ہو جاؤ تاکہ اللہ تواڈے تے رحمتاں دا بھی نزول فرماوے برکتاں دا بھی نزول فرماوے. سبحان اللہ سبحان. گویا امت بربادی تو بچنا چاہتی ہے تباہی تو بچنا چاہتی ہے بد اخلاق تے بد کردار تے زنا تے شراب تے سود دی لعنت تو بچنا چاہتی ہے. پھر
آ جاؤ عظمت مصطفی نال غلامی رسول دا پٹا گل چ پا کے جڑ جاؤ قسم رب دی مصطفی دا فیضان تھمیا نہیں ہے رسول اللہ دا لنگر مکیا نہیں ہے کریم آقا دی عنایت وچ رکاوٹ تے تعطل نہیں آیا کیونکہ قرآن اگلی آیت چلان پیا فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی نے جڑے اجے ملے نہیں نے اجے آئے نہیں نے اجے ملاقات نہیں ہوئی وہ ایسے بھی کون گے انہاں دی عظمت رفعت دیاں گلاں قرآن بیان کر رہا ہے مطلب اے محبوب تیرا فیضان ابو بکر تک محدود نہیں ہے تیری عنایت عمر تک محدود نہیں ہے تیری عطا علی عثمان تک محدود نہیں ہے تیری عنایت حسنین طلحہ زبیر بلال تک محدود نہیں ہے قیامت تک کے سلسلہ چلدا رہے گا تیری عنایت دا سورج چمکدا رہے گا تیرے کرم دا سمندر ٹھاٹھا ماردا رہے گا تیرے فضل دا اسی طرح کائنات وچ ہمیشہ جناب والا تصور قائم رہے گا او کوئی کدے آوے کدو آوے جدو بھی آوے شرط وے جڑا تیرے نال جڑدا جائے گا خیر پاندا بھی جائے گا تے خیر ونڈدا بھی جائے گا شاید بریلی دا غیرت مند بابا ایک ہی مفہوم سمجھانا چاہتا ہے جڑا اس انداز پہ آندا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جنہوں ماں نے مصطفیٰ دی نات دی لوری دیتی ہے حسین محبت اقرار کر کے اپنی اماں دی اس پیار دی لوری دی لاج رکھے آنکھوں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے قرآن دے یا ایوہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے ایسی عنایات کرم والا منبع ہے جڑا اے دے قریب آندا ہے اینو ویکھ کے او بھی چمکدا ہے جڑا اے دے کولوں کرم دی بھیک لے کے چلدا ہے او بھی چمکدا بھی ہے نالے چمکاندا بھی ہے میرے نبی دے غلاموں صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ علیہ السلام حضور اس تو مراد کون ہے جڑے آئے نہیں اسی جان دے نہیں آ ملے نہیں نے بخاری فرماندے نے مسلم دونوں روایات متفق علیہ نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے اما عائشہ صدیقہ بھی بات کی تھی ہے مولا علی بھی راوی نے حضرت مندوس بھی راوی نے جابر بن عبداللہ بھی راضی ہے راوی ہے عبداللہ بن عمر بھی راوی ہے رسول مختار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری نے تے مسلم نے دو میں ایک لفظ دے وچ آ کے تبدیلی کی تھی باقی روایت سیم ہے حضور دی بارگاہ وچ پوچھا حضور کون ہے جڑا آیا نہیں ہے حضور چپ رہے صحابہ پھر پوچھا چپ رہے پھر پوچھا اور غور کرو میرے نبی دے غلاموں صحابہ نو پتا ہے نبی کو لو ہر شے پوچھئے جدو دی گل پوچھئے جیوے بھی پوچھئے محمد عربی تو اولا نہیں ہے نبی اج بھی جان دائے کل بھی جان دائے ہر گل بھی جان دائے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نے پوچھیا حضور کون ہے جڑا آیا نہیں ہے لیکن او دے بارے چ حکم پہ ربی آ رہے آئے تو اڈے کرم دے دسترخوان تو او بھی فیض پائے گا حضور چپ رہے پھر پوچھیا ہونتے من جا ایتے 69 نیل آرمسٹرانگ نو بھی آکھنا پیا آندا ہے صدر پریزیڈنٹ نکسن نال مخاطب سی لوگ آکھیا ساڈی ٹیکنالوجی دا کمال دیکھو اسا بندہ چند تے بھیجیا لیکن نیل آرمسٹرانگ آندا لوگو میں چند تے کچھ سگنل محسوس کیتے ہیں لوگ آکھیا کدیاں گلاں پیا کرنا ہے لیکن دنیا اسلام دی سب تو بڑی جامعہ وچ آیا ازہر دے اندر آ کے جدوں اونے لیکچر دتا دے کے جاون لگیا
مؤذن نے اذان دیتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچیا نیل آرمسٹرانگ تے قدم گڈ گئے آندے دسو کی بیان ہے لوگاں کا کال آف پریئر ہے اے زمین کے آواز جناب نماز دی بلان لئی آندے قسم رب دی او مینوں جلا کملا آکھو تہاڈا حق ہے او جڑیاں گلاں میں چن تے سنیاں نے او جڑیاں اُتے سن کے آیا او نغمہ محمد دا غلام زمین تے پیا سنادا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ سبحانہ نے آکھیا او مسلمو او مسلمانو ساڈا بندہ چن تے بولے نیل آرمسٹرانگ صدر پریزیڈنٹ نکسن زمین تے سنے ہے کمال انہاں کے سہارا کیدا آکے ٹیکنالوجی دا کئی بیچارے بد نصیب کلمہ پڑھ کے تولن والے نبی نو چپ رہے لیکن بولے کون بولن والا نورانی دا ابا سبحان اللہ اولیاء بولن والا عالمی مبلغ اسلام دنیا اسلام دی حسین خوبصورت آواز اعلی حضرت دا خلیفہ احمد رضا بریلی دے غیرت مند بابے دا ڈائریکٹ شاگرد حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میر تھی قائد اہل سنت دے والد گرامی فرمایا کملیو تساں دیو زمین تے بندہ او چن والے دیا گلاں پیا سندا ہے ایک کمال ہے مسلماناں نو دس رہے ہو لیکن آ میں تینو آمنہ دے لال دے دربار وچ لے چلا حضور دا چچا باس ہوندا ہے میں ویکھیا جدوں تساں جھولے وچ سو تہاڈی انگلی تے چن آسمان دا کھلونا بنیا ہو رہا سی نبی فرماندے چاچا اے تے نکی جی گل میں تو او محمد ہاں جڑا اما دے پیٹ دے وچ سا تے لوگ محفوظ تے جڑا قلم چلدا رہی ہے میں محمد اس بے آواز قلم دی آواز بھی سندا رہیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پھر بریلی دا غیرت مند بابا کیوں نہ آکھے سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں با خدا خدا کا یہی قدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور فرماندے نے میں جاننا او دا نام نعمان ہوئے گا ہولی ہولی بولو سبحان اللہ کتھو ہوئے گا فارس دا قسم رب دی نبی محلے بھی جان دے گھر بھی جان دے ماں پیو نو بھی جان دے اچھا بڑی سونی گل لکھی مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندے محدث نے آنن جدو میرے نبی دی معراج شریف تے ملاقات ہوئی موسیٰ پاک نال انہاں کیا حضور تواڈا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حضور فرمایا ہاں آکے پھر کوئی ایک قدہ عالم تا ملاؤ چھویں آسمان تے حولی بولو کتھے کتھے میرے کول کو مسئلہ پوچھو میں کہوں گا یار کتاباں گھر لائبریری دور تحقیق کراں گا کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہیں ہے چھویں آسمان تے ڈیمانڈ ہے ایک ادھا عالم تا دکھاؤ نبی نے آکھیا یار چھویں آسمانوں پار گلاں پہ کر دے ہو زمین تے جاواں گا ویکھاں گا غور کراں گا پوچھاں دساں گا پتہ کراں گا کیڑا عالم ہے حضور نے اٹھے کھڑے ہو کے فرمایا احضر یا روح الغزالی سبحان اے غزالی آ جا غزالی بندے دا نام نہیں غزال محلے دا نام ہے غزالی دے محلے دا بھی پتہ ہے ماں دا بھی پتہ ہے پیو دا بھی پتہ ہے آقا
حجرے دے غیور لوگو سید جی شان المجتبی دی صدارت وچ بیٹھن والے میرے کریم آقا دے غلامو صرف 500 سال بعد نبی دے وصال تو 500 سال بعد غزالی جمنا سی میرے محمد نے پہلے آواز دے کے دسیا ہے جڑا میرے دل دا چوکیدار ہے میں جاننا کتھے رہندا ہے کتھے آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا آندا نبی جان دے نہیں وہ بھی سچا ہے جڑا آندا نبی نو نہیں پتا وہ بھی سچا ہے قسم رب دی جے پوچھنا چاہنا نبی نو غلاماں دا پتہ ہے تے پھر اڈیالہ جیل دے قیدی غازی ممتاز حسین قادری نو پوچھ لے میاں والی جیل دے مسافر علم الدین نو پوچھ لے جرمنی دے غیرت مند اس دھرتی تے کھڑے ہو کے بے حیائی تے بدماشی والے ماحول وچ غیرت دا ایک ترانہ پیش کرن والے عامر عبد الرحمن چیمہ تو پوچھ لے ایک دنیا جان دیئے قسم رب دی بندے کچھ بے ایمان طواف کر دیا مرے انہاں دا منہ پھر گیا مسجد نبی وچ مرے راہ وچ مرے جہاد کر کے مرے شکل دی چس نہیں ہے ہووے نبی دا نوکر بھاویں اڈیالہ جیل وچ پھانسی لگ جاوے ڈاکٹر آندے میرے 20 سال دا ایکسپیرینس ہے منہ پھر دے زبان نکل دی ہے مگر نوجوان دا چہرے دی چمک دس رہی ہے اینو وزیر مشیر لین نہیں آیا اینو 1.25 لاکھ نبیاں دا پیر آپ لینا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نبی کائنات علیہ السلام دے پیارے غلامو دنیا جان دی تاجدار گولڑا مہر علی فرماندے نے سن لو جڑا چاہندا نبی دی اکھ تے ہاتھ دے تلے رہے آ نبی دی عزت دا غیرت دا ناموس دا پارا دے میرا محمد جاندا وی ہے پہچاندا وی ہے خدا دی قسم لوگ کم دینے موت دا نام سن کے سیوتی آندے نے جنت دا ہوئے رضوان جہنم دا ہوئے دروگا موت دا نام سن کے وہ بھی کم دینے ایک کیوں جیا مسافر ہے بھائی یا اللہ کیڑی دنیا دا بندہ ہے جیڑا جیلر نو آندا چل چلیے بیمار بندہ منہ تلے کرے جیلر نو پی آندا چل چلیے وہ آندا جے ٹائم نہیں ہو رہا آندا تو ٹائم دیاں گلاں کردا سامنے 5 سال دا پتر ہوے سامنے بیوی ہوے سامنے بھائی تے بابا ہوے آندا چل چلیے آندا اجے ٹائم نہیں ہو رہا آندا تو ٹائم دیاں گلاں پہ کرنا ہے ویکھ پھانسی دے گھاٹ تو نور دیاں شواواں پیاں نکل دیاں نے لگدا حسنین دا نام آ گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آ گیا صدا او سجنا ولو اساں نال خوشی تر چلے او یاری ساڈی راہ پیا ویکھے ساڈی ہو گئی بلے بلے آ گئی رات وشال دی نیڑے ساڈے کیڑے بخت سنولے اوے اعظم کی ہویا میرے سجنا نو اور میں نکھیڑی گل او نبی دے غلامو اگر چاندی ہو مدینے والا جاندا ہوئے اگر چاندی ہو آمنہ دے لال دی نظر ہوئے اگر چاندی ہو مصطفیٰ دا دامن کرم مل جاوے آؤ پھر دنیا داری کرن دی بجائے مال و دولت دے چکر وچ رہن دی بجائے آؤ آمنہ دے لال دی غلامی نال جڑ جائیے دین تجارت تو نہیں روکدا نبی دی غلامی بزنس تو نہیں روکدی لیکن کدے سوچی آ گئی میرے نبی دے غلاموں شادی تے غمی تے سانو تینو مینوں بدقسمتی ہے نبی بھولدا ہے جدو بیٹے تے بیٹی دی شادی ہوے اما شادی حال تے باہر دوپٹے تو بغیر ہوندی ہے اونوں نبی بھول گیا بھائی دی شادی تے بھائی شراب و کباب وچ مست ہوندے نے انہاں نوں چودھری ملک یاد ہوندے نبی بھول جاندا ہے تینو دولت تے خمار وچ نبی کیوں بھولیا تینو عزت تے شہرت وچ نبی کیوں بھولیا تینو نرم و نازک بستر تے نبی کیوں بھولیا تینو بیٹیاں تے بھائیاں وچ نبی کیوں بھولیا کدے سوچی
آئی او نبی ہے جڑا زمین تے قدم رکھے تے تیرے میرے لئی روے، جڑا کائنات وچ عرشاں تے جاوے تے براق تے قدم رکھے تے تیرے میرے لئی روے، جڑا غار ثور وچ تیرے میرے لئی روے، غار حرا وچ تیرے میرے لئی روے۔ آ اس نبی نو نہ بھولیے، آ اس نبی نال اپنا تعلق مضبوط کر کے ایسی پاکیزہ محافل دے ذریعے حسین تے پاکیزہ موتی اپنی نسلوں تک پہنچا کے اپنے بچیاں نو دسیے او پترو اس معاشرے اندر اپنے اپنے انداز نال لالی وڈ تے بالی وڈ دے بے حیا اداکاراں نو آئیڈیل بناون دا بجائے آ جاؤ او دے نال تعلق جوڑیے۔ رب نے جدے تو حسین کوئی زیادہ کائنات وچ بنایا ہی نہیں ہے، قسم رب دی تیرا میرا بچہ مسجد و محراب و منبر تو دور نہیں ہوئے گا، قتل و غارت نہیں ہوئے گا، پولیس تے آرمی تے دھماکے نہیں ہون گے، انسانیت دے قتل نہیں ہون گے، مسجد تے نمازی مرن گے نہیں، پھر بساں تو مسافر اتارے نہیں جاون گے، سکولاں کالجاں دے بچیاں دیاں گردناں کٹ کے پھر نعرہ تکبیر لگاون والا درندہ اپنی موت مر جائے گا۔ آؤ اس نوجوان دے دل و دماغ وچ ایکو بات پا دئی ہے کہ پترو اس دھرتی دے اوتے عزت تے عظمت تے سربلندی چاہندے ہو، کلندر لاہوری حکیم الامت نو پوچھ لو، اوہاں دے جے نفرتاں دی انگارے ختم کرنا چاہندے ہو، فرقہ واریت مٹانا چاہندے ہو، لسانی گروہی موت مارنا چاہندے ہو، چتراگڑھ تے نمبرداری تے قومی جدوجہد قابو کرنا چاہندے ہو، پھر نسخہ میں دے دینا۔ اقبال آندے نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضور کول بیٹھے نے، جبریل کیسی یاری، گفتگو کیسی، جبریل کتنی باری آیا؟ صرف 24,000 مرتبہ۔ اس تو ہولی بھی آکھ سکتے ہو کنی مرتبہ؟ کتے 4 کتے 5 کتے 20 کتے 8 کتے 400۔ میرے نبی کو 24,000۔ اچھا ایک باری انج بھی آئے، حضور فرماندے نے میں کھڑا، جبرائیل آگے، میں کہ چنگا ہویا تو آگے ہیں، ایک مسئلے تے میں غور کر رہا سا، اللہ دے ہاں چنگی تھاں کیڑی ہے تے بھیڑی کیڑی ہے؟ جبریل آندے اجازت ہوئے تو پوچھا میں ڈائریکٹ، فرمایا پوچھا۔ جبریل انج گئے تے انج آ گئے تے جدو آئے تے بڑے خوش حضور نو آکھن لگے حضور آج بڑی چس آئی ہے۔ حضور فرمایا مسئلہ کی پوچھا؟ کہ جی مسئلہ بعد دسنا، پہلے یہ تے پوچھو چس آج کیڑی آئی ہے؟ حضور اکثر کھلیا کرو، اکثر بھیجیا کرو، کہ مطلب کیا کہ حضور اگے میں او دے ولو آنا تو آڈے آنا، اگے میں او دے ولو آنا تو آڈے ول، آج تو آڈے ولو جو گیاں حکم ہویا یار دا قاصد پہ آندہ پردے ہٹا دیو۔ اج یار دا قاصد پہ آندہ سجنہ ولو آ رہے ہیں پردے گھٹاؤ۔ حضور بڑی چاس آئی ہے، فرمایا پھر کہ پردے ہی ہٹ گئے؟ فرمایا بالکل کہ نہیں، تھوڑے جے رہ گئے ہیں۔ فرمایا کتنے؟ آکے صرف 70,000 پردے ہیں، ادھرو اوئی ادھرو میں ہم۔ سبحان اللہ سبحان۔ اگلی گل تے پتہ لگے گا تواڈی تھکاوٹ اس ویلے کس میں یار تے وے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا 70,000 وچ چس آئیے سنا، ادو کی ہوے گا جدو ایک بھی پردہ نہیں، ادھرو او ادھرو اے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جہاں کٹھے تھے محبوب محب، کدیو بولے کدیو بولے، مدت دے کچھڑے رازانو کدیو کھولے کدیو کھولے، ایک کہیں نکیتا ویورا اندر بلندہ کون ہے، میں دے وچ عمرانی بھی پھولے پھولندہ کون ہے، دلچسپ ایج ہے راز دی عارف کو ہوندی ہے خبر، منہ کو ملندہ کون ہے منہ کو کھلندہ کون ہے۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام دے پیارے غلام ہو رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا گفتگو کر دیا، اے
جبرائیل پاک گل کردیاں نے حضور اے لقمان بڑی 4 سالہ بندہ آئی حضور لقمان پاک نو اللہ بڑیاں شاناں دتیاں حضور بصیرت دانش عقل دانائی او دے تے قربان آئی جبریل گل کر رہے نے نبی دل وچ خیال آ گیا اللہ میری امت وچ بھی کوئی لقمان دیا گھلے آ اس تو ہولی بھی بول سکتے ہو اے گل نبی دے خیال وچ آئی جبریل اپنی گفتگو مکمل کر کے تر گئے اپنے نے سجنا حکم دیتا ہے جلدی جا میرے یار دے دل چاہیے لقمان دی حکمت دا کوئی وارث میری امت چوے جا میرے یار نو آکھ اللہ نے کرم فرما دیتا ہے تو انو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ دی صورت لقمان دی دانش دا اللہ نے وارث دے دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے دنائیے حکمت لقمان دا وارث ہے تے اے دے پوترے نو پوچھو بیٹے نو آندے نے میرا ابا مولا علی دی دعا لوگاں نو دعا نال کچھ نہیں لبدا ساڈے تے وڈی ہی دعا دا ذریعہ نے حضرت امام اعظم دا دادا زوتا فلودا پیالہ لے کے مولا علی کو لایا حضور اے پیالہ نوش جان کر لو نال نکا جیا 3-4 سال دا بچہ لئی پھر دے جدا نا ثابت ہے آکھن لگے حضور اے دے لئی دعا کرو لیکن علی دی عظمت ویکھو نبی تے وراء الورا ہے حضور نے ہاتھ رکھیا علی پاک نے اس بچے ثابت تے ہاتھ رکھ کے آکھیا یا اللہ اس بچے نو ایسا پتر دیوی جدی روشنی تے زمانہ روشن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پوترے دی دعا دی گل کر رہی ہے علی نے او دے بھی پوتے دی دعا دیتی ہے تے دانائی تے حکمت دا کی عالم کتنا اللہ نے علم و خرد عطا فرمایا ایک وڈے بندے امیر نے سلطان نے اے انج دیاں گلاں سلطان ہی کر دینا انہیں کہہ دیتا اپنی بڈھی نو جے میں تیرے نال کلام نہیں کرنا جب تک تو نہ کیتا میں تینوں منہ نہیں لاندا انہیں بھی ابو کیا میں بھی تینوں منہ نہیں لانا جے تو میرے نال گل نہ کیتی انہیں کیا جے میں کیتی تے تینوں طلاق انہیں کیا جے میں بھی کیتی تے مینوں طلاق رولا پائے گیا ہن کی کرو بادشاہاں دا چکر ہے حکمراناں دا انہیں کیا جے میں بولیا تے طلاق جے تو بولی تے میں اونی دیر تک گل نہیں کرنی جب تک تو نہ کرے جے انج نہ ہویا تے طلاق انہیں بھی اگوں انج کیا مسئلہ اڈیا پوری دھرتی تے سلطنت تے پھیل گیا انہیں کیا قسم ٹوٹ گئی ٹوٹے ٹوٹے تے طلاق ہوئے کوئی حل ہے ہی نہیں سفیان ثوری جیسا محدث کوئی حل نہیں دے طلاق نہیں ہو بچ نہیں سکتی کسے مطلب رک نہیں سکتی امام اعظم ابو حنیفہ کو لا گئے انہاں کہا کی ہویا ہے اکھے طلاق نہیں پئی بچ دی قسم ٹوٹو ہے کفارہ دسو کی کری انہاں کہا ہویا کی ہے اکھے حاکم نے اپنی بیوی نو آکھیا میں کلام نہیں کرنا جب تک تو نہ کیتا انہیں کہا میں بھی نہیں کرنا جب تک تو نہ کیتا جیڑا بھی کرے طلاق امام صاحب فرمایا جاؤ کچھ بھی نہیں جی ہویا سبحان اللہ کچھ بھی نہیں ہویا انہاں کیا او کیویں انہاں کیا کچھ نہیں ہویا گل ٹردی سفیان ثوری کول پہنچی انہاں کیا ابو حنیفہ کون ہے حرام نو حلال کرن والا انہوں کی پہنچدا ہے حق کہ حرام نو حلال کرے فرمایا انہوں آکھ انج نہ کر علم دی اپنی شان ہوندی ہے عالم گال مندے نہیں کڈدا عالم لڑاندا نہیں عالم تے جوڑن والا ہوندا عالم چوکاں تے بازاراں وچ گفتگو دے ذریعے زہر نہیں پھیلاندا او تے محمد عربی دی امت دے دلاں نو مصطفی دے دین نال جوڑ کے پیار دی ڈوری نال پروندا فرمایا سفیان ثوری تیرا موقف ٹھیک ہے لیکن سن تے لے جی دسو فرما پہلے انہیں آکھیا میں تینوں نہیں منہ لانا جب تک تو نہ بولے انہیں اگو آکھیا میں بھی نہیں لانا جب تک تو نہ بولے آکھے انہیں تے آکھیا بیوی نو تے بیوی کی نو آکھیا آئی
انہیں کندے نو آکھے دیوار نو آکھے کند نو آکھے کہ اینو آکھے فرمایا جدو او بول ہی پئی ہے قسم کا دی تے کفارہ کا دا تے طلاق کا دی جدو گل ہی کر دیتی سفیان ثوری آندا قسم رب دی او ابو حنیفہ اللہ نے تیرے اوتے علوم و معارف دے دروازے ہنجی کھول دیتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ دانائی تے حکمت ایک ہے او علوم تے کسے مالشیے نے مالشیے بھی بڑی بے حیا قوم ہوندی ہے اللہ نہ تو بچاوے کئی ساڈے بیچارے مولوی پیر سیاستدان لیڈر مالشی انہاں نو خراب کر گئے دعا کرو اللہ اس لعنت تو محفوظ رکھے قوم نو اچھا مالشیے لیکن کیونکہ نیک لوگ نیک ہوندے نے مل کے گل کران گے پہلے پوچھاں گے او کتے دے مگر نہیں دوڑ دے کان ویکھ دے اے مسلماناں دا تر امتیاز ہے ساڈے کچھ بے حیا بد نصیبی ہو جے بھی ہے جڑے سر نہیں رکھ دے امام باقر پاک نو کسے آکھیا او وے حرم وچ ایک نوجوان بیٹھے ابو حنیفہ تے دنیا ٹٹی پئی ہے تے قیاس نو تیرے نانے دی حدیث تے غالب کر دے آپ فرمایا بس اگلی گل بعد وچ کری پہلے میں خود پوچھاں گا اے ہے تقوی تے طہارت تے ایمان تے اسلام دا معیار تر کے آ گئے فرمایا ابو حنیفہ انہیں کہا امام باقر آکے ایک بینو پوچھن تو بغیر جان گئے فرمایا جی تسا سنیا میرے نانے دی حدیث تے زن نو غالب کر دیو قیاس نو فرمایا تشریف رکھو بٹھایا حضور جے قیاس نو غالب کراں میرا دین کا دائے حضور میں نو اتنا دسو ضعیف مرد کے عورت آکے عورت فرمایا توڑے نانے دی شریعت ڈبل حصہ مرد دا یا عورت دا آکے مرد دا فرمایا ضعیف بھی عورت حصہ بھی سنگل کیوں جے میں قیاس نو غالب کردہ تے میں کیوں کیسے دی گل کردہ میں سمجھ میں چاکھنا چاہنا دنیا ٹی وی تے جوید غامدی صاحب ہمیشہ ایسے ایشوز نو اٹھا کے دین نو سن لامن دی کوشش کر دیں کیوں کیسے اسانے تو کون ہے کیوں کیسے دی گل کرنا لا جدو گل شریعت محمدی دی آوے کیوں تے کیسے دی گل تو کرن دی جرت کی میں کرنا ہے کیونکہ معاملہ محمد عربی دی ذات دا ہے حضور دی زبانی چو جیڑی گل نکلی ہے امتی نو حق نہیں پہنچ دا او دے وچ کیوں تے کیسے لا کے ڈسکس کرے اسا بارہا ایک ہی آکھنے کیونکہ بربادی تباہی دا راز ایک ہی ہے اسا کیوں کیسے دا جواب دے ہی نہیں سکدے عمر فاروق نے حجر اسود نو آکھیا او حجر اسود میں تینوں نہ چمدا جے نبی نہ چمیا ہوندا حضور دا صحابی کیوں نہیں لاندا ایک صحابی درخت لو گزریا تے گردن جھکائی لوگ آکھیا اج پیا جھکانا درخت تے اونچا ہے انہیں آکھیا میں کیوں کیسے دے چکر وچ نہیں ہاں نبی گزریا نے انجی گزریا نے میں انجی کرنا ہے جویں نبی گزرے نے میرے نبی دے پیارے غلامو امام فرماندے نے کیونکہ تواڈے نانے دی حدیث ہے میں چپ ہاں فرمایا روزہ افضل یا نماز آکھے نماز افضل ہے فرمایا حیض و نفاس دے دناں دے اوتے جدوں عورت واپس پلٹ دی ہے پاکی اور روزہ دہران دی نماز نہیں دہران دی اگر میں قیاس نو غالب کردہ تے کیوں تے کیسے لگاندہ اس واسطے اسا شریعت محمدی دی گل کرن والے ہیں اسانے آؤ ایسے ائمہ ایسے اعلیٰ لوگ جنہیں 40 سال دی جناب والا طویل مدت عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھیے امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں دے دور وچ چند بکریاں چوری ہوئیاں پوچھیا کہ کتنی عمر ہوندی ہے 7-8 سال بکری دی عمر ہے اتنے دوران آپ نے بکرے دا گوشت نہیں تناول فرمایا کتے میں حرام دا لقمہ میرے منہ وچ نہ چلیا جائے جڑا بولے تے شریعت دی حفاظت ہوئے لکھے تے دین دی حفاظت ہوئے اے سارے اعلیٰ نے امام اعظم دے بارے وچ حضرت داتا حجویری فرماندے نے میں خواب ویکھیا حضور رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام دے کریم آقا علیہ السلام دی بغل مبارک وچ میں ویکھیا آغوش وچ ایک بچہ ہے میں آکھیا حضور کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا میری امت دا امام ابو حنیفہ ہے تے داتا صاحب کون نے اے اوپیا دسدا ہے جدے بارے وچ نو مسلم احمد سلیم بیان کردا ہے آندا میں افریقہ وچ یورپ دا رہائشی ہاں امریکہ
امریکہ وچ ملازمت کردا سا آندا میں کچھ لوگ ویکھے جڑے چلدیاں پھردیاں لوگاں تک دین پہنچا رہے نے میں خلوص تے انداز تے نشست و برخاست تو متاثر ہویا آندا میں پوچھا کیڑے دین دی گل کردے ہو انہاں کہ اسلام دی گل کرنے آ میں کہا میں بھی سیکھنا چاہنا کہ مینوں نال لے کے او آ گئے کہ پاکستان ساڈا مرکز لاہور دے اگلے اسٹیشن تے آندا میں پہنچیا دین سکھدا رہیا عربی بھی آ گئی اردو بھی آ گئی آندا میں قرآنی آیات پڑھدیاں جدوں مصطفیٰ دے دین دی روشنی حضور دے علم و عرفان دا جناب والا چشمہ جدوں میں آیت پڑھی ہے آیت کریمہ دی تلاوت کی ہے آیت کریمہ پڑھی ہے میں جدوں قرآن مجید فرقان حمید آکھدے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک جدوں میں اس آیت تے پہنچیا میں ترجمے تے مفہوم تے غور کیتا بابا اٹھیا بھی نہیں کتے گیا بھی نہیں کسے نے کیا بھی نہیں آندا میری سوئی اڑ گئی ہے نو مسلم سا میں ان جی قرآن انگلی رکھی ہے قرآن نو سینے نال لا کے اپنے ہیڈ آفس تے اپنے امیر کول پہنچیا میں کہا سر جی دسو مینوں سمجھ نہیں پئی آندی انہیں کہا کیے نا میں کہا بابا اٹھیا بھی نہیں کتے گیا بھی نہیں کسے نے کیا بھی نہیں آخر کیویں تک تو نے چکیا 1500 میل تو 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 30 گز اونچا تخت چکیا کنجے انہیں آخیا تینوں پتہ نہیں ہے بابیاں دیاں گلاں نہیں چلن گیا ایتھے صوفی بابے پیر نہیں چلن گے ایتھے اللہ کی بات ہوگی اللہ کے دین کی بات ہوگی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی آندا تھوڑی جی آواز گونجی تشکیل کر دیو آندا مینوں بھیجیا کاغان ناران ٹردیاں پھردیاں میرے پیراں تے چھالے پے گئے میرے کندیاں تے نشان پے گئے سال بعد میں پھر واپس لوٹیا آندا پھر انہاں جے میں یہی گل پوچھی ہے انہاں پھر بھیجیا اگلے سال پھر میں پوچھی انہاں پھر بھیجیا آندا 4 سال مسلسل میں سزا پاندا رہیا آندا مینوں پتہ لگیا ہن عرب تو فریش نالج لے کے جنگ عالم آئے نے آندا اسے مسند تے بیٹھے میں پھر گیا میں کہا سر جی تساں نویں عالم ہو مینوں دین سمجھ نہیں پیا آندا مینوں اتنا دس دیو بابا اٹھیا بھی نہیں کتے گیا بھی نہیں کسے نو کیا بھی نہیں انہیں 1500 میل تو تخت کن چکیا ہے لیکن اتنا آگ بگولا ہو کے آکھن لگے سلیم تیرے بارے چ میں سنیا ہے تو صوفیاں تے پیراں دیاں تینوں خوشبوواں تے چکر پیاندے نے آندا تشکیل کرو کسے گرم علاقے اندر آندا جون جولائی دا مہینہ تے فورٹ عباس مروت دے علاقے تشکیل ہو گئی آندا ایک مسجد پہنچیا وضو کرن لئی پانی بھی کوئی نہیں دور تو بھر کے آیا پانی اسا پانی نال وضو کیتا پانی بھر کے بھی لے آئے عصر دی نماز پڑھی مغرب دے ویلے اسا دال دا پتیلا چاڑیا کئی روٹیاں سٹور کر کے اسا رات نو ستے آندا میں ویکھیا اس مسجد وچ ایک بابا پھٹے پرانے کپڑے نے تاج دا لباس پایا ہوئے او ساری رات عبادت وچ نظر آیا اسا ستے اٹھے نہیں او رات نو اٹھا رہے تے ستا نہیں ہے اسا اٹھ نہیں سکے او سو نہیں سکیا آندا جدوں فجر ہوئی ہے اسا فجر دی نماز تو بعد پھر دال دا پتیلا چاڑیا آندا اسا ویکھیا بابا جی کھا لو او کہن لگا پترا میرا روزہ ہے اسا حیران ہو کے آکھیا بابا کوئی گیا بھی نہیں ہے کوئی آیا بھی نہیں ہے اے گلاں کنج دیاں پیا کردا آندا پھر دوپہر دا ٹائم 2:30 سو گئے لیکن میں ویکھیا بابے دی عبادت کردے میں نیڑے جا کے آکھیا بابا جی کون ہو انہیں آکھیا پترا مینوں تو ایو ہی نہیں پتہ میں کون ہاں انہیں آکھیا نا کی ہے آندا پترا غلاماں دا کدا نا ہوندا مالک دے جلتا وے جڑے نا نال سدے اوہی نا ہے آکھن لگیا بابا جی آئے کتھوں ہو آندا میری گفتگو تے لہجے تو نے پوچھا پترا تیری بولی کیڑی ہے میں کہا میری بولی انگریزی ہے بابا آندا پتر انگریزی بول انگریزی وچ گفتگو بابے نے کیتی ہے جدوں گفتگو سنی میں آکھیا بابا تساں کون ہو ساری گلاں پوچھیاں بابا جی تساں کتے جاسوس تے نہیں ہو مسکرا کے آندا ہاں پترا جاسوس ہاں میں کہا کدے ہو آکھے مدینے والے دا جاسوس ہاں محمد عربی دے دین دا چوکیدار ہاں کملی والے دی عزت دا پہرے دار ہاں رسول کائنات دے ناموس دا چوکیدار ہاں آکھن لگیا بابا مینوں ایک گل سمجھا دے سجن ستے ہوئے نے اتنا تے دس دے کہ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے بابا اٹھیا بھی نہیں کتے گیا بھی نہیں کسے نو کیا بھی نہیں انہیں اتنا لمبا چوڑا تخت سلیمان دے قدماں وچ کیویں رکھیا بابا مسکرا کے آندا او پترا او جنہاں نال پھرنا ہے جے انہاں نو دین سمجھ آ رہا ہوندا بوئے بوئے ذلیل نہ ہوندے جنہاں نو دین سمجھ آ رہا ہے انہاں دے سرحد وچ ڈیرے نے جنہاں نو دین سمجھ آ رہا ہے علی پور وچ ڈیرا ہے جنہاں نو دین سمجھ آ رہا ہے او والٹن چرام پیا کردا ہے جنہاں نو دین سمجھ آ رہا ہے او جناب جنگ دی دھرتی وچ ٹھہرے ہے جنہاں نو دین سمجھ آ رہا ہے فیصل آباد وچ جنہاں نو دین سمجھ آیا بریلی چرام پیا کردا ہے
کیونکہ پترا جدے کولو سونا خالص ہوئے او تر پھر کے نہیں ویچدا او پہ جاندا ہے خالص لوگ لین لئی آ جاندے نے میرے محمد عربی دا دین ہوئے جدو کردار دی خوشبو مہک دیئے پھر کوئی حجویر تو پاٹے پرانے کپڑے پا کے راوی دے کنڈے تے ڈیرا لاندا ہے 970 سال کئی حکومتہ حکمران مر گئے لیکن داتا مرن تو بعد بھی دلوں تے راج پیا کردا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان علی حجویری. انہیں آکھیا پترا یہ مسئلہ سمجھنا چاہنا ہے جی میرے سائیاں دے بوئے تے ٹر جا. انہیں کیا کون نے علی حجویری داتا دیئے دنیا کتھے نے لاہور اچ. آندھا میں پھر آیا واپس مرکز اچ میں کہا میری تشکیل کرو. انہاں کہ اگے اساں دے سونے آپ پہ آندھا کوئی رول ہے. انہاں تحقیق کے بعد میری نشست میں نے انہاں ٹوریا لاہور. انہاں کہ کسی چوٹی دے عالم کول سٹو جڑا اے دے دماغ دیاں سوئیاں سیٹ کرے اے دی لائنمنٹ ٹھیک کرے. انہاں میں نے بھیجیا مولانا احمد علی لاہوری شیراں والے دروازے. سبحان اللہ علیہ کو اے او بزرگ سن احمد علی لاہوری صاحب اتھے بیٹھ کے دستے ہوندے سن میری تقریر میں بڑے بڑے ولی بیٹھے ہیں. وہ آندہ سی میرے حدیث درس حدیث پاک حضور خود آندن اساں آکھیے نے سرکار آندن تو آندن کیمیں آندن وہ آندن آندن کوئی بات نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا احمد علی لاہوری صاحب آندے سن میں یہاں سے بیٹھ کے بتا سکتا ہوں میرا بیٹا اس وقت مسجد نبوی کے کون سے پلر کو صاف کر رہا ہے. ہولی بول. مولانا احمد علی لاہوری صاحب کو لکھ کے میں آ گیا عصر دی نماز پڑھی تے مغرب دی نماز دا ویلا ہویا. میں ایک بندے نو ہاتھ ملایا ٹوٹیاں تے میں آکھیا داتا صاحب. انہیں کیا خبردار کوئی داتا وطا نہیں اللہ کی بات کر. میں آکھیا کوئی بات نہیں غلط بٹن تے ہاتھ جا وجے پریشانی والی کوئی گل نہیں. آندا عشاء دی نماز پڑھی تے کالیاں زلفاں گونگے بندے نو سبحان اللہ نہ کہ کیونکہ وہ دے مرن دا خطرہ. باقی تو بولو سبحان اللہ. جدو دا یہ اج دی اس پروگرام دا میرے کو مولانا صاحب نے ٹائم لیا نا حضرت علامہ مولانا علی نواز صاحب یہ گل ضرور سنانی یہ گل ضرور اج بھی انہیں کہ یہ گل ضرور سنانی. انہیں کیا اج گورنمنٹ والوں بھی سفارش ہے یہ ضرور سنانی. تو تھوڑا جہا ہولی بولو سبحان اللہ. اچھا انہیں آکھیا کالیاں زلفاں حسین بولو سورت ماما آندہ او دے نوری چہرے تو لگیا اینا دی کمپنی دا بندہ ایڈا سونا نہیں ہوگا. کیا بات کیا بات کیا بات. آدھا میں نیڑے گیا میں کہا داتا صاحب. انہیں کہا جفی پا. ہائے 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 سبحان سبحان اللہ. میں جفی پائی ہے تے میں نو آندہ داتا دا نہ لے آئی میرے آقا دا نہ لے آئی. کیا بات سبحان اللہ. اچھا کچھ دوست بیچارے داتا نو داتا کھن لگیا پریشان ہونے لیکن شاہ سلمان نو الملک لکھن لگیا غیرت نہیں جاگ دی. الملک فہد بن عبدالعزیز الملک سلمان بن عبدالعزیز الملک. اللہ فرماتا ہے ملک میں آؤں. سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہولی ہولی سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں جیڑی گل دا اشارہ کیتے ہو گل لمبی ہے تھوڑا ٹائم بچانا میں. اچھا انہیں آکھیا میرے داتا دا نہ لے جی اکھے انج کر تھلے لویں گا اگوں مل سی تانگا. وہ انج دا انہیں کہا تانگا وانگا نہ دس 4-5 سال تو اتنی پریکٹس ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اگو اپڑ گئے ہو. انہیں کہا میں انج جاویں سدھا مینارے پاکستان تے اگے انج مڑی کے داتا صاحب ادھروں جانا چاہنا ہے تے آندا میں فجر پڑھی سبحان جتی سٹی فجر پڑھ کے میں ماری چھال تے مسیتوں نکلیا.
ایک دوست نے میری بازو پھڑ کے آندا ہے سلیم بھائی پتیلا، سلیم بھائی پتیلا، میں کہا ہٹ جا پیچھا، رات تک میں پتیلے آلا سا، ہوں ہاتھ نہ لا میں وسیلے آلا۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آندا میں دوڑیا اج مڑیا سیدھا مینارے پاکستان تو داتا صاحب، میں دوڑدا بھی جانا تے نالے آکھدا جانا اللہ کرے بوا کھلا ہوئے، بوا کھلا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان آندا اللہ۔ میں دوڑدا گیا، میں مڑ کے جدو میں دروازہ انٹر ہویا، اگو دروازہ ٹپیا جیڑا دروازہ بھٹو صاحب نے سونے والا دروازہ بنایا سی، آندا حضرت خواجہ معین دے چلا گاہ والا دروازہ میں اگے انٹر ہویا، آندا سیدھا جا رہی ہاں، ایک بابے نے گٹ کل پھڑ کے آندا سلیم پتر آ گئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آندا میں مڑ کے ویکھیا وہ بابا فورٹ عباس والا، میں آکھیا بابا تساں کیویں آئے ہو؟ آندا پترا نہ آندے اپنی مرضی نال ہیں نہ جاندے اپنی مرضی نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سائیں سد لینے نہ جانے ہاں، بھیج دینے ٹر جانے ہاں۔ انہاں کہا بابا جی ہون دسو، بابا اٹھیا بھی نہیں، کتے گیا بھی نہیں، کسے نو کیا بھی نہیں، انہیں تخت کہن چکے تے مسکرا کے بابے اور یہاں دن چھڑ پترا اس نو تخت نو چھڑ۔ اے دس ناشتہ کرنا ہی یا کر کے آئے؟ سبحان اللہ۔ انہیں اپنی کتاب لکھی آپ بیتی میں مسلمان کیسے ہوا، انہیں اپنی آپ بیتی شعائے ادب کراچی نے کتاب چھاپے ہے میں مسلمان کیسے ہوا۔ آندھا میں آکھیا بابا جی ناشتے نو چھڑو تسی یہ دسو، اٹھیا بھی نہیں بابا، گیا بھی نہیں، تخت کنج لے آئے؟ انہیں کہا بابے نو چھڑ تو دس ناشتہ کرنا یا کر آئے؟ آندھا میں آکھیا کرنا ہے۔ آندا میرے گھر دا کرے گا یا اپنے گھر دا کرے گا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آکھیا اج موقع میں آکھا بابا میں نو میرے گھر دا کرا دیو۔ آندھا بے جا بابے نے انج کیتا ہاتھ، تے بابے نے انج ہاتھ کر کے میرے کچن دا سامان تے بیگم دے ہاتھ دا بنیا ناشتہ انج سامنے رکھیا تے دھواں پیا نکلے گرما گرم۔ میں آکھیا بابا اے کی ہے کہ ہن پیا نے اے کی ہون؟ آکھ بابا اٹھیا بھی نہیں، کتے گیا بھی نہیں تو کسے نے کیا بھی نہیں۔ کیا بات۔ ہن آندا بابا چھڈو اے کی ہے؟ آندا ہن اٹھیا بھی نہیں گیا بھی نہیں کسے نو کیا بھی نہیں۔ او پترا اج دتے ہوے سلیمان دا ہاتھ، او 1500 میل تو تخت چکدا ہے تے جدے تے ہوے نبیاں دے سلطان دا ہاتھ، او لندن تو ناشتہ چکدا ہے پلک بھی نہیں جھپکن دیندا۔ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔